بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 2 دن سے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائیں اور پھر ان نصیحتوں کو یاد رکھنے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے کا ارشاد فرمایا. ان میں سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ جن چیزوں کو شریعت کے اندر حرام ٹھہرا دیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فرائض اور واجبات کا اہتمام کرو تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات ارشاد فرمائی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے تمہارے حصے میں جو کچھ رکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ تو تمام لوگوں سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ. ان دونوں باتوں کے متعلق آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اب تیسری نصیحت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ تو تم مومن بن جاؤ. احادیث کے اندر اور قرآن کریم میں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور پیش آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں تلخی آ جاتی ہے اور پھر پڑوس والے جو ہیں ایک دوسرے کے جو گھریلو معاملات ہیں اور جو نجی معاملات ہیں ان سے بھی اکثر جو ہے ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے پڑوسی کا حق ادا کریں. اس لیے پڑوسی کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ. معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائے. اگر اس سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے. تو مومن ہونے کی جو شرط ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ لگا دی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے اور تاکید کرتے رہے اور تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یوں میں محسوس ہونے لگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل کیا جائے گا جس میں پڑوسیوں کو بھی وراثت کے اندر حصہ دار ٹھہرایا جائے گا. یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو ترکہ ہے اس کی جو میراث ہے وہ تقسیم ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یوں احساس ہونے لگا کہ شاید اللہ کی طرف سے اب یہ حکم بھی آ جائے گا کہ تم اپنے ترکے میں پڑوسی کا بھی حصہ نکالو. تو قرآن کریم نے 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا ہے.
جار ذی القربہ، جار الجنب و صاحب بالجنب۔ ایک ہے فرمایا کہ وہ پڑوسی جو جار ذی القربہ، جن کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسے جار ذی القربہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جار الجنب، وہ پڑوسی کہ جس کی دیوار تمہارے گھر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، کچھ فاصلے پہ رہتا ہے لیکن ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی، جو ایک ہی علاقے کے اندر، ایک ہی گلی میں، ایک ہی ایریے کے اندر رہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی پڑوسی ہے۔ اور تیسرا پڑوسی ہے جار الجنب و صاحب بالجنب، فرمایا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ کسی جگہ پہ شریک ہو جائے، بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں، ایک سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اور دوسری سیٹ پہ دوسرا ایک آدمی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، یہ صاحب بالجنب ہے کہ جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ ان تینوں پڑوسیوں کا حق، چاہے وہ تمہارے پاس کسی سفر کے اندر بیٹھے یا قطار لگائی ہوئی ہے، قطار باندھی ہوئی ہے، ایک آدمی آپ کے آگے کھڑا ہے، ایک پیچھے کھڑا ہے، آگے پیچھے والے صاحب بالجنب میں صف کے اندر کھڑے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر بھی آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں قسم کے جو پڑوسی ہیں، ان تینوں کا حق ہے کہ تم ان کا حقوق ادا کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ پھر جس طرح گھر کے ساتھ دوسرا گھر والا جو ہے وہ پڑوسی ہے، اسی طرح تمہاری دکان ہے تو دکان کے ساتھ جو دوسری دکان ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ جس طرح اس پڑوسی کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، اسی طریقے سے اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے جو دکان میں تمہارا پڑوسی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام اجمعین کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں جو اکابرین تھے، فرمایا کہ وہ دوسرے دکانداروں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ملے مجھے ہی ملے، خود غرضی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ محروم رہے نفع سے، اور جو نفع ملنا ہے مجھے ہی ملے، جو بکری ہونی ہے وہ میری ہی ہو، دوسری کی نہ ہو۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، جو دکاندار پڑوسی تھا اس کا بھی جو ہے خیال کیا جاتا تھا۔ اور پھر اسی وجہ سے جو اسلام پھیلا ہے بر صغیر کے اندر، فرمایا جو اسلام پہنچا ہے تو وہ تجارت کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صحابہ اکرام اجمعین نے جہاد کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ فرمایا کہ کچھ صحابہ اور کچھ تابعین آئے اور آ کر کے انہوں نے وہاں پر کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے اور ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ ان کے قریب ہوتے گئے، اور پھر یہ سوچتے رہے کہ جس دین کے اندر جس دین نے ان کو یہ تعلیمات دی ہیں وہ کتنا خوبصورت دین ہے، ہمیں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہیے۔ چائنا کے اندر 5 صحابہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے ان کا کاروبار عروج پر پہنچتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج جو ہے وہاں پر چائنا میں مسلمان موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی تمہارے پڑوسی ہیں، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، اگر ایک پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، فرمایا اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان پڑوسی کے ہیں۔ پڑوسی چاہے کافر ہو، پڑوسی چاہے فاسق اور فاجر ہو یا مومن ہو، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے، اور جب تم ان کے حقوق کو ادا کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جو ہے تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ تاکہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.